اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامع وقار آپ حضرات درس قرآن سماعت کریں گے، اور درس قرآن کے لیے جس آیت کریمہ کا آج ہم نے انتخاب کیا ہے یہ سورہ والضحیٰ ہے، اور سورہ والضحیٰ کی آخری آیت ہے۔ اللہ نے اس میں ارشاد فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور تم اپنی رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو۔ اللہ کیا ارشاد فرما رہا ہے کہ تم اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو، خوب تذکرہ کرو۔ رب کی نعمت کون ہے، رب کا فضل کون ہے؟ جس پر رب کا فضل ہوتا ہے وہ اس فضل کے وہ گن گاتا ہے، اس کا تذکرہ کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ دو میں آپ کو مثالیں پیش کرتا ہوں، ایک کا تعلق دنیا کے ساتھ ہے اور ایک کا تعلق دین کے ساتھ ہے۔ اگر کوئی شخص کوئی بہت ہی بہترین انتظامات کر لے شادی کے، اس کو حال اچھا ملا ہو، اس کی ڈیکوریشن اچھی ہو، کھانا بہت عمدہ کر دیا ہو، ارینجمنٹ بہت ہی خوبصورت ہو، تو بتائیے شادی ختم ہونے کے بعد اس کا چرچا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ ذرا بولیے تو۔ چرچا ہوتا ہے۔ وہ چرچا ایک دن ہو کے ختم ہو جاتا ہے یا ہفتوں جاری رہتا ہے؟ ہفتوں پر، مہینوں پر، بعض سالوں، کہ یا فلاں دن ایک ارینجمنٹ ہوا تھا، لاجواب ہوا، ایسا ارینجمنٹ دیکھنے میں نہیں آیا، لوگ اس کی باتیں کرتے ہیں۔ یہ دنیاوی مثال۔ دینی مثال کی طرف آ جائیے۔ اگر آپ کوئی جلسہ کرتے ہیں اور اس جلسے میں باہر سے کسی بڑے عالم کو بلا لیں، اور اس جلسے میں کوئی بہترین قرآن کا قاری آ جائے تلاوت کرنے کو، اور پھر بہترین نعت خواں آئے جو بارگاہ رسالت میں ہدیہ نعت پیش کرے، پھر لاجواب خطاب ہو جائے، تو بتائیے اس جلسے کا تذکرہ رہتا ہے کہ نہیں رہتا ہے؟ تو اس کا وہ سرور، قرآن مجید کی تلاوت کا، نعت رسول کا جو مزہ، جلسے کی اپنی حلاوت، اس کی چاشنی ہم محسوس کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ اس کا تعلق جو ہے ہمارے دل کے ساتھ مضبوط ہو جاتا ہے۔ ہم تذکرہ کرتے ہیں، مہینوں یا وہ جلسہ ہوا تھا، کیا زبردست جلسہ تھا، تو وہ اس کا تذکرہ ہوتا رہتا ہے۔ تو جس کو نعمت رب العلا مل گئی ہو، جس کو نعمت عظمیٰ مل گئی ہو، اور اللہ کا حبیب ہمیں مل گیا ہے، تو بتائیے پھر ہم کیوں نہ اس کا چرچے کریں؟ پھر کیوں نہ اس کا چرچا کریں؟ اور اس کا تذکرہ قرآن مجید کی ایک آیت میں اور ہوتا ہے۔ اس سے پہلے ہم گزشتہ جمعے کو ہم اس کے کئی آیت مبارکہ آپ کے سامنے بیان کر چکے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنا میلاد خود قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بیان فرمایا ہے۔ فرمایا وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ، اور سلام ہو مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا۔ عیسیٰ علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ سلام ہو اس دن جس دن میں پیدا ہوا تھا، دنیا میں تشریف لائے تھے۔ تو وہ دن سلامتی والا، خیر والا، بھلائی والا ہوتا ہے۔ جس دن رسول اللہ تشریف لائے ہو تو وہ دن کتنا بڑا خیر والا ہوگا، کس دن سلامتی والا ہوگا۔ بعد نے کہا کہ حضور کی ولادت اور وفات باروں کو ہی ہوئی، اگرچہ کسی حساب سے وہ ممکن بولیے نہیں ہے، اس کا ہم بیان کر چکے ہیں۔ وہ کیا فرماتے ہیں؟ یوم اموت و یوم ابعث حیا، تو جس دن میں پیدا ہوا وہ دن بھی سلامتی والا ہے، جس دن دنیا سے چلے جاؤں گا وہ دن بھی سلامتی والا ہے، جس دن میں دوبارہ اٹھاؤ جاؤں گا وہ دن بھی سلامتی والا ہے۔ اگر نبی دنیا سے چلے جائیں پھر بھی خیر ہی ہوتی ہے، پھر بھی برکتیں ہی ہوتی ہیں۔ اب آگے چلیے، صحابہ کرام کا معمول کیا تھا؟ یہ حدیث مبارکہ آپ دیکھیے مسلم شریف ہے اور اس کی جلد 3 ہے، اور حدیث نمبر جو ہے میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں 4919 ہے۔ مسلم شریف کی حدیث مبارکہ موجود ہے اور صحیحین میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ صحابہ کرام جو تھے نا مسجد میں بیٹھ کر جلسہ کر رہے تھے۔ آپ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں نا،
جلسہ ہو رہا ہے درس قرآن، تو صحابہ کرام بھی بیٹھے ہوئے تھے اور بیٹھ کر وہ کچھ باتیں کر رہے تھے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، باتیں کر رہے ہیں مسجد میں بیٹھ کر. حضور اپنے حجرے میں تھے. حضور تشریف لائے اور پوچھا کیا کر رہے ہو؟ فقال ما اجلسکم، یہ کیسا جلسہ ہے، تم کیوں بیٹھے ہوئے ہو یہاں پر مسجد میں؟ کہا قالوا جلسنا نذکر اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس لیے بیٹھے ہیں تاکہ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، وَنَحْمَدُهُ، اور اللہ کی ہم بیان کر رہے ہیں، عَلَى مَا هَدَانَ لِلْإِسْلَامِ، کہ اس نے ہمیں ہدایت بھی دی ہے، اسلام بھی عطا فرمایا ہے. اسلام بھی دی، اسلام بھی ملا اور ہدایت ملی ہے. وَمَنَّ بِهِ عَلَيْنَا، اور ہم پہ جو اللہ نے احسان کیا ہے اس احسان کا شکر ادا کر رہے ہیں. فرمایا قسم کھا کے بتاؤ. حضور قسم لے رہے، بتاؤ. انہوں نے کہا ہاں ہاں واللہ ہم اسی وجہ سے بیٹھے ہوئے. نہیں، پاک علیہ السلام صاحب نے فرمایا میں نے قسم کو شک کی بنیاد پہ نہیں لے رہا، وہ یہ کہ میں اپنے حجرے بیٹھا ہوا تھا، ہوا کیا، آتان جبریل، جبریل میرے پاس آئے. تم یہاں یاد کر رہے ہو، حجرے میں بیٹھا ہوا تھا، جبریل میرے پاس آئے اور آنے کے بعد کہا فَأَخْبَرْنِي أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُبَاهِي بِكُمُ الْمَلَائِكَةَ، کہ تم یہاں بیٹھ کر اللہ کا تذکرہ کر رہے ہو، اللہ کی نعمت کو یاد کر رہے ہو، اس کا احسان منا رہے ہو جو اللہ نے تم پر میری وجہ سے کیا ہے. جبریل نے مجھے آ کے خبر دی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اس عمل کی وجہ سے فرشتوں پہ فخر کر رہا ہے، فرشتوں پہ فخر کر رہا ہے. دیکھو رسول اللہ کا میلاد صحابہ کرام منا رہے ہیں، یہ حدیث کتاب بتا رہی ہے، اور حضور نے اپنا میلاد خود منایا. مشکات شریف ہے میرے سامنے اور ترمذی سے پڑھ کے دکھا رہا ہوں. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ صحابہ کرام مسجد میں موجود، مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے اور تذکرہ کر رہے تھے صحابہ کرام کی میلاد کا. کسی نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم کو خلیل بنایا، کوئی کہہ رہا تھا اللہ نے موسیٰ کو کلیم اللہ بنایا ہے، اور کسی نے کہا کہ آدم کو اللہ نے چن لیا ہے، روح اللہ بنایا، کسی کو صفی اللہ بنایا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان کے پاس سے گزرے اور گزرنے کے بعد فرمایا تم کیا باتیں کر رہے ہو، کیا باتیں کر رہے ہو؟ اب کیا کہا ہوگا، میں نے تمہارا کلام سن لیا ہے. وہ تو انبیاء کا میلاد بنا رہے تھے، ان کا تذکرہ کر کے ان کا میلاد بنا رہے تھے. آپ نے فرمایا بات درست ہے، اللہ نے ابراہیم کو خلیل بنایا ہے، موسیٰ کو کلیم اللہ بنایا ہے، اور آدم علیہ السلام کو چن لیا ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ بنایا ہے. آپ نے فرمایا الا وانا حبیب اللہ، خبردار اللہ نے مجھے اپنا حبیب بنایا ہے. حضور نے اپنا میلاد بیان کیا اور آگے فرمایا انا حامل لواہ الحمد یوم القیامہ تحتہ، اور سنو لواحل کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا قیامت کے دن، لواح الحمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا. اور آپ نے فرمایا اس کے بعد ولا فخر، اور میں سے فخر نہیں کرتا، واول شافع واول مشفع یوم القیامہ، اور میں ہی سب سے پہلے شفاعت کروں گا اور میری ہی شفاعت سب سے پہلے قبول ہوگی. اس کے بعد فرمایا آپ نے اور پھر میں ہی جنت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا، اور پھر یفتح اللہ لی، اور اللہ میرے لیے جنت کا دروازہ کھولے گا، اللہ میری جنت کا دروازہ کھولے گا. اب ایک مثال کے بعد دے کر اس بات کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. اگر کوئی مہمان آپ کے گھر میں آئے، ایک ہو عام ایک ہو خاص. اگر عام ہوگا تو آپ کسی بچے سے کہہ دیں گے دروازہ کھول دو، اپنی اولاد سے کہہ دیں گے. سرمایہ دار ہو تو کوئی نوکر کھول دے گا، ٹھیک ہے جی. لیکن کوئی خاص ہوگا تو پھر انسان دروازہ خود کھولتا ہے. یہ بڑا ہے، اس کا پروٹوکول ہے. اب بتائیے حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جنت کا دروازہ میں کھٹکھٹاؤں گا، فیفتح اللہ لی، اللہ میرے جنت کا دروازہ خود کھولے گا. اور حضور نے اگلی حدیث میں شاہ فرمایا، دیکھو حضور اپنا میلاد خود بیان کر رہے ہیں، فرمایا سب سے پہلے میری قبر کھلے گی اور میں سب سے پہلے اٹھوں گا، ولا فخرا، اور میں اولاد آدم کا سردار ہوں، مجھے اس پہ فخر نہیں ہے، مجھے اس پہ فخر نہیں ہے. بھئی فخر کی بات تو تھی،
سارے نبی پاک علیہ السلام کے جھنڈے تلے سارے نبی جمع ہو. حضور فرماتے ولا فخر، مجھے فخر نہیں ہے. فخر کی بات تھی کہ نہیں بتائی مجھے؟ بولیے تھی. حضور فرما رہے ہیں مجھے فخر نہیں ہے. کیوں؟ ارے فخر تو ان کے لیے جو جھنڈے تلے جمع ہوئے ہیں. نہیں سمجھ میں آئی بات آپ کے؟ نہیں سمجھے جاؤ. فخر کس کے لیے ہے؟ فخر تو ان کے لیے ہے جو میرے جھنڈے تلے جمع ہوں گے. مجھے اس بات پہ فخر نہیں ہے. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا میلاد خود منا کے بتا دیا. لوگوں میلاد ایسی چیز ہے میں بھی مناتا آیا ہوں، میرے صحابہ بھی مناتے آئے ہیں. اس کے طریقے مختلف تھے. بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرتے تھے، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرتے تھے. اسی طرح میلاد کا تذکرہ ہوتا تھا. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہم سب کو سمجھنے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے.